بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے چینی کے آثار دیکھے تو میں پکار اٹھی، ہائے میرے والد کی بے چینی۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد پھر کوئی بے چینی تمہارے باپ کو نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی تکلیف کے بعد اب میں کسی پر بھی موت کے وقت سختی کو ناگوار محسوس نہیں کرتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی تو فرمایا کرتے تھے، اے تمام لوگوں کے پروردگار، یہ تکلیف دور فرما دے اور شفا عطا فرما دے، کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری دی ہوئی شفا ہی اصل میں شفا ہے جس میں بیماری کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دعا کے یہی کلمات پڑھ کر دم کرنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک کھینچ لیا اور یہ دعا پڑھی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں جگہ عطا فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس حالت میں میرے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو دیکھنے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ مسواک کی خواہش محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ مسواک کرنا آپ کو بہت پسند تھا۔ چنانچہ میں نے پوچھا، آپ کو مسواک دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سے ہاں کا اشارہ فرمایا۔ میں نے مسواک دانتوں سے نرم کر کے دی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سہارا لیے ہوئے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میرے اوپر اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی میرے گھر میں ہوئی اور آپ کا جسم مبارک اس وقت میرے جسم سے سہارا لیے ہوئے تھا۔ وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرا لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے ملا دیا، کیونکہ اس مسواک کو میں نے نرم کرنے کے لیے چبایا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنے دانتوں پر پھیرا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوئی تو سب ازواج مطہرات آس پاس جمع ہو گئی۔ مرض کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 غلام آزاد فرمائے۔ گھر میں اس وقت 6 یا 7 دینار تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو حکم فرمایا کہ ان دیناروں کو صدقہ کر دے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا، محمد اپنے رب کے پاس کیا گمان لے کر جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو اور یہ مال اس کے پاس ہو۔ سیدہ عائشہ نے اسی وقت ان دیناروں کو صدقہ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے چند روز پہلے حضرت عباس نے خواب دیکھا کہ چاند زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنایا تھا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، وہ تمہارا بھتیجا ہے۔ اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ علالت کے دوران آپ نے انہیں بلا بھیجا۔ وہ تشریف لائی تو ان کے کان میں کچھ باتیں کی، وہ سن کر رونے لگی۔ پھر ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑی۔ بعد میں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا کہ پہلے آپ نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ دوسری بار فرمایا کہ خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے رخصت ہونے کے کچھ عرصے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سیدہ فاطمہ کا ہی انتقال ہوا۔ وفات سے 1 یا 2 دن پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، یہود اور نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ یہ بھی فرمایا، یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، اور فرمایا، لوگوں نماز 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 کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ وفات سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے مشتاق ہیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حکم کے مطابق میری روح قبض کر لو۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ ملک الموت ہے اور آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ آپ سے پہلے نہیں مانگی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے، کیا آپ انہیں اجازت دیتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے
रसूल, अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास भेजा है। अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं आपकी रूह कब्ज़ करूं तो मैं ऐसा ही करूंगा, और अगर आप हुक्म फरमाए कि छोड़ दो तो मैं ऐसा ही करूंगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि रूह कब्ज़ किए बगैर चले जाओ? उन्होंने अर्ज किया, हाँ, मुझे यही हुक्म दिया गया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात के मुश्ताक हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपने परवरदिगार से मुलाकात अजीज है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम्हें इस बात का हुक्म दिया गया है, उसको पूरा करो। चुनाचे मलकुल मौत ने नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ कर ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस रोज पीर का दिन था और दोपहर का वक्त था। रूह कब्ज़ के फौरन बाद हजरत अबू बकर सदीक को इतला भेजी गई। वो फौरन आए, आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने आते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को बोसा दिया और ये अल्फाज कहे, आप पर मेरे माँ बाप फिदा हो, आप जिंदगी में भी पाक और मुबारक थे और इस हालत में भी पाक और मुबारक हैं।